آج جمعرات ہے 8 دسمبر 2022، 13 جمادی الاول 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ کی شہ سرخی ہے: سیکورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری، 123 واقعات میں 242 ہلاکتیں، 14 اقلیتی اراکین سمیت 31 شہری، 31 فورسز اہلکار اور 180 ملیٹنٹ مارے گئے۔ 8 کشمیری صحافیوں کو آن لائن دھمکی ملی: نتیہ آنند رائے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی لکھتے ہیں: اقتصادی ترقی کے لیے معاشرے کی شمولیت کو کلیدی اہمیت، بلدیاتی اداروں کا احیاء نو لازم، ہر شہری کے معیار زندگی کو بہتر بنانا انتظامیہ کا اولین مقصد، لیفٹیننٹ گورنر۔ ایک اور سرخی: مسلح افواج کی پرچم کا دن راج بھون میں منایا گیا۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی: ملیٹنٹوں کو پناہ دینے کے الزام پر ایک رہائشی مکان اٹیچ کیا گیا۔ کھرو اونتی پورہ میں پولیس کی کارروائی، ترجمان کی طرف سے تفصیلات بیان۔ آج کے BAB کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: واتھو شوپیاں میں ملیٹنٹوں کے ساتھ نیم فوجی دستوں کی جھڑپ، پولیس علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے شک پر آپریشن کے دوران تصادم۔ آج کے روزنامہ آفتاب کی سرخی: وزیر اعظم مودی، امت شاہ اور JP نڈا سمیت اعلیٰ قیادت اگلے سال کے پہلے 3 ماہ میں جموں کشمیر کا دورہ کریں گے۔ عوامی میٹنگوں اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ ریلیوں سے خطاب ہوگا۔ وزیر اعظم کی طرف سے مارچ میں ایک روزہ دورے کے دوران نئے منصوبوں اور ترقیاتی پیکج کا اعلان متوقع۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: 9 سے 10 دسمبر اور 12 سے 13 دسمبر کو مغربی ہوائیں موسمی صورتحال پر اثر انداز، 13 دسمبر تک 2 مرتبہ ہلکی سے درمیانی برف باری ہونے کا امکان، 17 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان، ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد کی سرخی: LAC کی یک طرفہ تبدیلی ناقابل قبول، ہند چین تعلقات باہمی احترام، باہمی حساسیت اور باہمی مفاد کی بنیاد پر ہی پائیدار بن سکتے ہیں، جے شنکر۔ ایک اور سرخی: آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا حق، ایگزیکٹو کے تعاون کی ضرورت نہیں، چیئرمین راجیہ سبھا۔ کہا پارلیمنٹ کی خود مختاری جمہوریت میں مقدس۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی لکھتے ہیں: اپنی پارٹی کا ایجنڈا سادہ لیکن غیر معمولی، بخاری۔ روایتی جماعتوں کی استحصالی سیاست نے جموں کشمیر کو نقصانات سے دوچار کیا۔ آج کے روزنامہ نگراں کی شہ سرخی لکھتے ہیں: پنج تیرتھی جموں میں کثیر السطح پارکنگ سہولت کا افتتاح، معیار زندگی بہتر بنانا سرکار کا مقصد، پروجیکٹ سڑکوں پر پارکنگ رش کو بڑی حد تک کم کرے گا، گورنر سنہا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر: پارلیمنٹ کے اجلاس کو نتیجہ خیز بنائیں، وزیر اعظم کی سیاسی جماعتوں کو تاکید۔ آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرخی: وادی میں شدت کی سردی، جھیل ڈل کے کچھ حصے منجمد، 9 سے 13 دسمبر تک برف باری کے 2 مرحلے متوقع، محکمہ موسمیات۔ ایک اور سرخی: فوتیدگی کی جعلی سرٹیفکیٹ پر انشورنس کی رقم حاصل کرنے کا جرم، کپواڑہ کے 3 مجرموں کے خلاف چالان پیش۔ آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں: G20 سربراہی اجلاس، ہندوستان کی میزبانی میں ہائی پروفائل بین الاقوامی میٹنگ ہوگی، جے شنکر۔ ایک اور سرخی: جموں کے سدھرا علاقے میں دھماکے جیسی آواز سنی گئی، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں، جموں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات۔
آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں ہاجن اور درگملہ میں ڈی ڈی سی نشستوں کے لیے ووٹوں کی گنتی آج 14 امیدواروں میں سے ایک کے ماتھے پر کامیابی کی مہر لگے گی۔ ایک اور خبر، اقتصادی محاذ پر جھٹکا، جی ڈی پی میں کمی کا امکان۔ آج کے روزنامہ صبح کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں راج بھون میں آرمڈ فورسز فلیگ ڈے منایا گیا، فوجیوں کی ہمت اور لگن کو سلام پیش۔ آرمڈ فورسز کے تمام ارکان اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد، ایل جی۔ ایک اور خبر، جموں میں بندوق کی نوک پر معروف تاجر کے گھر کو لوٹ لیا گیا، اہل خانہ کو 5 گھنٹے تک یرغمال بنایا گیا۔ آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں ڈاکٹر راگھو لنگر نے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اسلام آباد اوڑی کا دورہ کیا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، منشیات کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی کوششیں جاری۔ ایک اور سرخی، او ٹی پیز یا بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور پاس ورڈ شیئر نہ کریں، سائبر کرائم کے خطرات اور ان سے بیداری کو لے کر پروگراموں کا انعقاد۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔